تنہا رہنا چاہے، یعنی تجرید کی زندگی گزارنا چاہے، بغیر نکاح کے گزارنا چاہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں شادی کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، جو شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکوں گی، اور اس وجہ سے وہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے، تو کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، فی نفس ہمارے موجودہ دور کے ماحول وغیرہ کو نظر انداز کر کے صرف ہم اگر مسئلہ دیکھیں کہ بچی صحیح کے لیے جائز ہے کہ ناجائز، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جائز ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح کا ایک کیس لایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی ایک بچی کو لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے کہتے ہیں شادی کر لیں اور یہ شادی نہیں کرتی ہے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں تم شادی سے منع کر رہی ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہو اور بیوی اپنی زبان سے چاٹ کے اس کے بدن کو صاف کر دے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو بچی نے کہا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے کہ میں اپنے اندر شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی طاقت و قوت نہیں پاتی ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے جو اولیاء تھے ان سے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچی اس میں اپنا اختیار تو استعمال کر سکتی ہے، لیکن دیکھیں یہ وہ پرانا دور تھا، اس میں ماحول اچھے تھے، اور خصوصاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں رشتہ دار ایک دوسرے کا بہت خیال کیا کرتے تھے، سب کو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس لحاظ تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہیں بھی ہوتا تھا تو بحیثیت مسلمان کے ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا، خیر خواہی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے تو اس کی خیر خواہی کریں گے، دوسرا ہے تو بھاڑ میں جائے، تباہ ہو جائے، کچھ بھی ہو ہم نہیں کریں گے۔ جیسے آج ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، حتیٰ کہ دینداروں نے بھی اپنے اپنے الگ الگ آستانے قائم کر لی ہیں، الگ الگ تنظیمیں بنا لی ہیں، الگ الگ ادارے قائم کر لیے ہیں۔ چلے یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح قائم کیے جائیں، لیکن وہ قلبی لحاظ سے بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو پھر دنیا دار لوگوں کا تو معاملے الگ ہے۔ اب اس دور میں اگر کسی بچی کو یہ کہا جائے کہ آپ تنہا زندگی گزار لیں، آج ماں باپ زندہ ہے، بچی کی دیکھ بھال ہو جائے گی، کل ماں باپ فوت ہوں گے، کون سنبھالے گا؟ اگر سگے بھائی بہن بھی ہوں تو ہر ایک اپنی لائف میں خوش ہوتا ہے، یا اس میں اتنا مصروف عمل ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کا کس طریقے سے حفاظت ہوگی، خیال ہوگا۔ لازم بات ہے کہ جس خوف کی وجہ سے یہ بچی چاہ رہی ہے کہ میں شادی نہ کروں، وہ خوف کہیں زیادہ اس پہ اور مسلط ہو جائے گا کہ اس کو پھر اپنے بھائیوں کے یا اپنی بہنوں کے بچوں کی خدمت کرنی پڑے گی اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ عبادت کا ٹائم تو خیر کیا ہی ملے گا، اور اسی طریقے سے ساری زندگی تانے ہوں گے کہ عورتوں کی زبان کوئی بند نہیں کر سکتا، جو آئے گی کہے گی بھئی آخری لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور چکر ہوگا، ضرور کوئی اس میں نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا، ہمیں بتا نہیں رہے، ورنہ کون شادی نہیں کرتا اس دور میں۔ اب اگر یہ بچی کہے جی حقوق کی وجہ سے ایسا، تو بولیں گے وہ کون سے حقوق ہے بھائی، ساری دیندار عورتیں نکاح کر رہی ہیں، تم کیوں نہیں کر رہی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکیلے زندگی گزارنا خصوصاً ایک لڑکی کے لیے، خصوصاً ہمارے اس معاشرے میں تقریباً یہ ناممکن سا ہی ہے، اور اگر کوئی بچی اس کی ہمت کر بھی لے تو کچھ عرصے بعد اس کی ہمت کا ٹوٹنا یقینی نظر آتا ہے کہ یہ معاشرہ اس کو زندہ چھوڑے گا نہیں، یہ معاشرہ اس کو سکون سے عبادت بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے ہم ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوگی؟ آپ ماشاء اللہ جب اتنا کوئی بچی خوف رکھتی ہے کہ اس کو شوہر کے حقوق کی عدم ادائیگی کا خطرہ ہے، تو وہ حقوق اس کا مطلب ہے جانتی تو ہے، تو حقوق جانے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ عورت کے لیے یاد رکھیں کہ فرائض اور اللہ تعالیٰ کے جو لازم کردہ واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے شوہر کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس کو خوش رکھے، اسے پیار دے، اسے محبت دے، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اپنی تمام تر توجہ اپنی محبت اپنے شوہر کے لیے رکھے، اور جب بچے پیدا ہوں تو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، تو اس خاتون کے آخرت میں بہترین درجات ہیں۔ تو جن حقوق کی عدم ادائیگی کے خوف کی وجہ سے، اور جس عبادت کی رغبت میں کہ تنہائی میں ہوں گی تو زیادہ عبادت کروں گی تو مجھے آخرت میں درجے ملیں گے، وہ کوشش کر رہی ہے اگر وہ شادی کرنے کے بعد شوہر کی خدمت کرے
تو انشاءاللہ حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور وہ درجات بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرما دے گا۔